السلام علیکم، میں وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبد الجبار۔ میں ہوں محمد خالد۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ الحمدللہ اب 18 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، اس لیے ان 18 اضلاع کے اندر اب جو باقی تمام ملک کے اندر جس طریقے کی بندشیں ہیں ہم اسی کے اوپر چلے جائیں گے، اور جو صرف 6 اضلاع ہیں ان 6 اضلاع کے اندر جو ہے ایک زیادہ سطح کے اوپر، ایک اونچی سطح کے اوپر جو ہے وہ بندشیں قائم رہیں گی۔ کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر این سی او سی نے 18 اضلاع میں پابندیاں نرم کر دی۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرات اور بنوں میں 22 ستمبر تک پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اسد عمر کہتے ہیں ملک کے باقی حصوں میں پابندیوں میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی۔ کورونا میں کمی آ رہی ہے، آئندہ 15 دنوں میں مزید کمی کی توقع ہے۔ بڑے شہروں میں تقریباً 40% آبادی کی مکمل ویکسینیشن کا ہدف پورا کرنا ہے۔ جو شخص ویکسین نہیں لگوائے گا اس پر بندش بڑھاتے جائیں گے۔ ملک میں کورونا کے مزید 78 مریض انتقال کر گئے، 2580 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.4% رہی۔ اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے۔ اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے، چینی کے لیے، گھی کے لیے، دالوں کے لیے۔ کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے۔ ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدن ٹھیک کریں۔ مہنگی اشیاء کی درآمد کم کرنی ہوگی، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہوگی۔ عالمی مارکیٹ میں چینی، گندم اور خوردنی تیل کی قیمتیں 70 سے 95% بڑھیں، ہم نے 15 سے 20% بڑھائیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں اشیاء کی قیمتوں پر عالمی مارکیٹ کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 8% کے قریب ہوگی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے۔ رواں ماہ کامیاب پاکستان پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی۔ یہ طے ہے کہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنی ہے۔ 10 دن ایف بی آر کا سسٹم بند رہا، قرضوں کا بوجھ معیشت پر بڑا مسئلہ ہے۔ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہوا، قرضے 39.9 ٹریلین روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ حکومت کو مجبوری میں IMF پروگرام میں جانا پڑا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں یہ طے ہے افغانستان کی مدد کرنی ہے۔ افغانستان کے ساتھ کاروبار کے لیے مقامی کرنسی کے استعمال کی بات چل رہی ہے۔ گندم خریداری کی مہنگی ڈیل میں ایک اور دہاڑی لگا لی گئی۔ گندم امپورٹ کے ذریعے اربوں روپے قوم کی جیب سے چرائے گئے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بدقسمتی ہے، آٹا، چینی، کپاس امپورٹ ہو رہی ہے۔ مافیا کی خود قسمتی ہے، ساری امپورٹ ATMs کر رہے ہیں۔ گندم چینی امپورٹ میں وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو LNG میں کھیلا گیا۔ پہلے جان بوجھ کر تاخیر کرو، پھر مہنگے داموں امپورٹ کرو، پھر وزارتوں کی سرزنش کے ڈرامے۔ بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی، ملک بند کر دیں کو۔ PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی۔ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے۔ پیپلز پارٹی یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو تباہ کرنے کے علاوہ کیا کیا؟ اپوزیشن کے اپنے ہی مسائل بہت ہیں۔ بلاول اور مریم حکومت کو لاک ڈاؤن لگانے کا کہتے رہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں معیشت بہتر ہو گئی، اپوزیشن نے میں نہ مانوں کی رٹ لگا رکھی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ 20 ریگولیٹری اتھارٹیز کے چیئرمین اور ممبران کی تنخواہوں اور مراد پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ قائد اعظم فاؤنڈیشن ایکٹ 2021 کے ڈرافٹ سمیت 14 نکاتی ایجنڈے پر مشاورت ہوگی۔ One that's also involved at different points, cooperation with us on counterterrorism. And so there are a number of things that have come into play. It has a multiplicity of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جلد نظر ثانی کا اعلان۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے انسداد دہشت گردی سمیت کئی معاملات میں تعاون کیا۔ ہمارے درمیان کثیر الجہتی مفادات ہیں، مگر افغانستان کے کچھ معاملات میں اختلاف ہے۔
امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی طرف توجہ مرکوز کرے گا۔ طالبان نے کابل کی طرف تیز مارچ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکی افواج کی موجودگی میں حکومتی فورسز کابل میں اتنی جلد پسپا ہو جائیں گی، اس کی امید نہیں تھی۔ Co-education is not allowed in our government. And women hospitals will be separate hospitals. Men and women cannot work together, and that is clear. معاشی بدحالی روکنے کے لیے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ افغانستان کی تاجر برادری کا اقوام متحدہ سے مطالبہ۔ سینئر طالبان رہنما وحید اللہ ہاشمی کہتے ہیں مرد اور خواتین ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ تعلیم اور طبی شعبے میں خواتین کی ضرورت ہے، ان کے لیے اسپتال، مدارس اور جامعات سب الگ ہوں گے۔ ایسے کوئی غیر ملکی امداد نہیں لیں گے جس پر اسلام یا روایات سے متصادم شرط لاگو کی جائیں۔ Today, we already heard clearly more than $1 billion of pledges. It's impossible to provide humanitarian assistance inside Afghanistan without engaging with the de facto authorities of the country. امریکہ کا افغانستان کے لیے $64 ملین امداد کا اعلان۔ رقم قدرتی آفات، کرونا، وبائی امراض، خوراک، طبی سامان اور دیگر ضرورت کے لیے استعمال ہوگی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری کو 1 ارب سے زائد انسانی امداد کا وعدہ یاد دلا دیا۔ کہا افغانستان کے ڈی فیکٹو حکام سے بات چیت کیے بغیر انسانی امداد پہنچانا ناممکن ہے۔ اس وقت طالبان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا نہایت اہم ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے بعد کسی بھی جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ افغانستان کے خلاف اور عملی طور پر بھی اس نے اس بات کو عملی جامہ پہنایا اور امریکہ کو بیسس نہیں دیے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح موقف اپنایا کہ افغانستان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نیٹو کی حمایت کے بدلے بھارت کو افغانستان میں کھلا میدان ملا۔ مودی افغانستان میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمتیار کا پروگرام پاور پلے میں خصوصی انٹرویو۔ کہا افغانستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ شرارت کر رہا ہے۔ امریکہ کا ایک گروپ احمد مسعود کو پنجشیر کے لیے اکسا رہا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ۔ آپریشنل تیاریوں، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ صوبے میں داخلی سیکیورٹی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف کا ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی زور۔ کہا خطے کی تازہ پیش رفت کے تناظر میں قومی رد عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں فوجی معاونت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمشنر کی مودی سرکار پر تنقید۔ کہتے ہیں بھارتی انتظامیہ کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کے جمع ہونے اور رابطوں پر بار بار عائد کی جانے والی عارضی پابندیاں لگائی گئیں۔ سینکڑوں افراد اظہار رائے کا بنیادی حق استعمال کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحافیوں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے جو پریشان کن ہے۔ میڈیا پر پابندیاں نامنظور، پی ایم ڈی اے بل کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ ملک بھر کے صحافیوں نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر دھرنا دیا۔ صحافیوں کا کہنا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران پریس گیلری کو تالا لگا دیا گیا۔ حکومت کو یہ یقین کیوں ہے کہ وہ میڈیا کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پی ایم ڈی اے بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ لیجنڈ اداکار اور کامیڈین عمر شریف کی حالت قدر بہتر۔ اہلیہ زرین غزل کہتی ہیں عمر شریف کو بیرون ملک لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے۔ عمر شریف کو جلد علاج کے لیے امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں امریکی حکومت نے ویزا معاملات میں بہت تعاون کیا۔
زمین الاٹمنٹ کیسز میں سرکاری وکلا کی عدم دلچسپی پر عدالت برہم. جسٹس عرفان سعادت خان نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو ڈانٹ پلا دی. 2 ہفتے میں MDA ایڈیشنل شہید بے نظیر آباد اور دیگر سے جواب طلب. PIA کے بیڑے میں اضافہ. لیز پر لیا گیا ایئر بس طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا. دوسرا طیارہ کچھ دن بعد پہنچے گا. ایئر بس طیارے PIA کے پرانے طیاروں کو تبدیل کریں گے. حرمین شریفین انتظامیہ کی بہترین کارکردگی. خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا کام ریکارڈ 20 منٹ میں مکمل کر لیا. غلاف کعبہ، دیوار اور چھت کے دروازے کو جدید مشین سے صاف کیا گیا. مسجد نبوی کے تمام حصوں میں صحت اور احتیاطی تدابیر کی پیروی کرتے ہوئے آب زمزم کے کولر واپس رکھے گئے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2118 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 211 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. تفصیلی خبریں ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.